کوئی عبادت کی وجہ سے نہیں ہوا، مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں ہوا، اس وجہ سے رشک کا مقام بنا ہے کہ آپ مہمان کس کے ہیں؟ آپ کی مہمانی کون کر رہے ہیں؟ جس کی مجلس سے کل کی مجلس میں جس کا میں تھوڑا سا تعارف کرایا تھا کہ جس کی اپروچ ہو کہ جاری مبارک سے نکلتا آ رہا ہو شخص، قطب اقطاب غوث زمان، فقر مشائخ، شان مشائخ نقش بند، عالم گر، نظر سے عالم بنا دینے والا آدمی، جلا قلبوں کو جلا دینے والا، روشن دینے والا، گناہگاروں کا مددگار، دلوں کو نور کر دینے والا، منور کر دینے والا، زندگی بھر کے اندھیروں سے روشنی بدل دینے والا شخص. اور یہ اس کی تعریف کرنے، اس شخص کی تعریف کرنے جسے کہا مہمان ہے. بھاشی تو یہی تعریف کریں یہ صوفہ اچھا تھا، بڑا بڑا تھا، فلاں یہ تھا، فلاں دروازہ بہت اچھا تھا. اب اس کی تعریف کیا ہے؟ ساری تعریف اللہ کی طرف جا رہی ہے. 24 گھنٹے آدمی اس کا مہمان رہے، سبحان اللہ، تعریف کرنے 24 گھنٹے. اور یہ اپنے طاقت کی بات نہیں ہے، یہ بتا دوں آپ کو، یہ اپنی طاقت سے آدمی نہیں کر سکتا. آپ کو بیمار کر دیتا اللہ تعالیٰ، مجبوری کر دیتا، آپ کے گھر کو بیمار ہو جاتا، دل بھی کر رہا ہوتا آپ کو آنے کے لیے، آنا بھی چاہتے تھے نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں بھیجا آپ کو. نہیں، سب وسائل بھی دیے، گاڑی دی، صحت دی، حد دی، آپ کو ذہن کو خالی کیا، تسلی دی، مطمئن ہوئے، آ کے بیٹھے، الحمدللہ. بلایا کس نے؟ فقیر نے بلایا آپ کو. تو مجھے بتائیں یہ کتنا بڑا رشک کا مقام ہے کہ یہاں سے جس کے مہمان ہم 24 گھنٹے رہیں. بادشاہ کے پاس جائیں، کیا کھلائے گا آپ کو؟ وہی دنیا کی چیزیں ہوں گی، وہی گوشت ہوں گے، وہی چپٹیرے ہوں گے، وہی سب کچھ ہوگا. جو آسمانی لوگ ہوں، جو ارواحوں میں رہتے ہوں، عالم برزخ جن کا مقام ہو، ان کے پاس آپ ٹھہریں گے تو وہ کون سی ڈشیں دے گا؟ اتنی اردو تو میری سمجھ رہے ہوں گے آپ، ماشاءاللہ. وہ کیا ڈشیں دے گا؟ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ مجھے اور آپ، اور ان عورتوں کا کیا مقام ہوگا جو 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، چائے روٹی پانی، یہ گوشت، رات رات جا کے آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، ناشتہ بنا رہے ہیں. سوچیں سا، کیا اللہ پاک نے ان کو انعامات دیے ہوں گے، کیا مقامات دیے ہوں گے ان عورتوں کو، بچیوں کو، جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ بنایا، میرے لیے اور آپ کے لیے. گھر میں گئے نا کبھی، کتنے دن آپ کو حلوہ دیتی ہے آپ کی بیوی، بتائیں کتنے دن پراٹھے بنا کے دی کہ سو ناشتے پہ. تینوں نہیں آتی چاہ بنانا، آپ بنا لے، ہر ویلے میں ہی بنا کے دیا. تینوں کھڑے ہوتے نا صبح ناشتے پہ، خود بریڈ بنا رہے ہوتے، انڈا بنا رہے ہوتے. کیا نو کہ الحمدللہ کھانے عورتیں ساری رات بنا کر آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، ڈشیں بنا رہی ہیں، شوق سے بنا رہی ہیں، ذوق سے بنا رہی ہیں. اور یہاں پہ جیسے جنت کے اندر غلمان ہوں گے نا سرو کرنے کے لیے، کس طرح مستعد ہیں لوگ آپ کو سرو کرنے کے لیے. جی کھائیں، آپ کھلا رہے ہیں، خود نہیں کھا رہے، سب سے آخر میں خود کھا رہے ہیں، خدمتیں کریں آپ کی. آفرین ہے بھائیو، آئے خرچ بھی تو ہوتا ہے اس کا کچھ. دیکھنا شوق سے آپ کو رکھا ہے 24 آورس، ماشاءاللہ. ایکسٹینشن بھی مل گئی آپ کو، ویزے کی ایکسٹینشن مل گئی، کتنے خوش ہوتے ہیں. 6 مہینے کی آپ کو ویزے کی ایکسٹینشن مل جائے، ہاں ماشاءاللہ، مبارک ہو جی، مبارک ہو. اللہ کی ولی نے آپ کو ایک اور ایکسٹینشن دے دی کسی کو. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں تیاری کر کے آیا تھا وہ خدا حافظ کہنے کے لیے، تبھی تو میں مراقبہ کیا تھا، سامان پیک کر کے. ابھی بیچارے نے میرے سامان نکال کے دوبارہ پیشتری کی تو کپڑے دوبارہ فون کرنا پڑا 11 بجے کہ نہیں چینج ہو گیا، پکڑا، کھانا پینا ڈفرینٹ کر دو بالکل، اب لیٹ ہو. کس نے روکا ہے؟ یہ روحانی طاقتیں ہیں.
یہ تکونی، یہ جو آپ زمانے تکونی ہے، انہی سے چلتا ہے معاملہ. یہ بتاؤں آپ لوگ بدلتے ہیں. دل مقصد کر دیا، پروگرام ختم ہو گیا، فلائٹ ہی کینسل ہو گئی، ویزا ایکسٹینڈ کر دیا فوراً یہاں رہنے کا آدمی کا. وہ بھی مہمان ہیں الحمدللہ، جو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کو بھی صاحب بہت زیادہ مل رہا ہے. ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ماشاءاللہ. فٹافٹ گئے اپنا کام ہو گیا، پھر آگے سے پھر بیٹھ گئے. بولٹن سے اپنا برگمن سے یہاں سے بھی ہے، دو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لندن سے بھی ایک تاتا بند ہے، وہ بھی پرمنٹ اسی کے مہمان ہیں، علی مرتضیٰ کے مہمان ہیں صاحب. یہ میں بالکل حقیقی بات کر رہا ہوں، جذبات کہہ رہے ہیں اس چیز کو کہ کتنی شفقت ہے اللہ کے ولی کے، اس نے بٹھا کر آپ کو مہمانی کی ہے آپ کی. جس میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہو تو وہ گھر زمین سے آسمان والے جو ہیں، اوپر آسمان والے اس کو ایسا چمکتا دیکھتے ہیں جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں چاند اور سورج ستارے، ایسے وہ چمکتے ہیں گھر میں. تو وہ دل کیا چمکتے ہوں گے جو اللہ کا ذکر کرتے ہوں. آپ سارے آئے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے بیویوں کو سوچا کہ انہوں نے بھی جنت میں جانا ہے؟ if you are married unfortunately کسی نے سوچا جو گھر میں بیٹھی ہے اس نے بھی جانا ہے، اس کو بھی روحانی ترقی ہونی چاہیے، اس کو بھی شیخ سے نسبت ہونی چاہیے، اس کو اللہ ذکر سیکھنا چاہیے. اگر آپ خود غرض نہ ہو تو پہلے جو آپ کی بچوں کی ماں ہے، جو آپ کو روٹی دیتی ہے، بستر باندھتی ہے، کپڑے استری کرتی ہے، رات کو سوتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، یہ اس کو بدلہ دے رہے ہیں کہ تو جا جہاں جاننے میں جانا ہے، میں تو اپنی جنت کی تیاری کروں تو استری کر میرے لیے. Is it fair? Just think about it. عمرہ کرنے جائیں تو بعد میں چلے جانا، حج تو بیٹھنا، تم نے کیا کرنا ہے. اس کی بھی جذبات ہیں. وہی چاہتی ہے خانہ کعبہ کو دیکھو، وہی چاہتی ہے میں شیخ کی باتیں سنوں، وہی چاہتی ہے کہ میں شیخ کی زیارت کروں، وہی چاہتی ہے میں باتیں سنوں، میں بھی ان کے ملفوظات سنوں، میں بھی ترقی کروں، میں بھی ذکر کروں. اچھے میاں بیوی اللہ نے کتنی پیاری نبی کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب تہجد پہ اٹھو تو اپنی بیوی کو بھی اٹھاؤ. ایک دوسرے نہ اٹھنے تو ایک دوسرے پانی کی چھینٹیں مارو. یہ محبت ہے. اور تو ستی رہا روٹی تم بنایا، تیرے کام نہیں، میں ذرا ذکر کر رہا ہوں. میں کہتے ٹھیک ہے، میں سو جاؤں. وہ سمجھتی بیچارہ میں ہوں اسی لیے، گائے بھینس ہوں میں، میرے لیے کوئی ہے نہیں کچھ بھی کام، اسی لیے میں پیدا ہوئی ہوں، یہ میرا کام ہے، بس یہی کام کر کے مر جاؤں گی، مجھے کچھ نہیں ملنا. یہ تو سب ان کے لیے ہیں، مردوں کے لیے ساری چیزیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ 80% 90% ہمارا معاشرہ ہے. آپ کی عورتیں بیٹھی ہوئی کو سن رہی ہیں یہ باتیں میری؟ نہیں، ان کی ضرورت کوئی نہیں. حالانکہ آنر ہے، آنے سے پہلے آپ ان کو سیٹ کر کے ہیں، ٹیلی فون چلا کے ہیں کہ تم نہیں بھی سنی، آج حس کی بات میں نہیں سنی، پھر آ کے ہم ڈسکس کریں گے اس پر شیخ نے کیا کہا ہے. ڈیسکریٹ لو، کون سی لو؟ اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے چیز. گھر میں کیسی آپ کی بچی صحیح ہو، کیسی آپ کی اولاد صحیح ہو، وہ تو وہی کرتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر سے اولاد نکلی ہے وہی کر سکتی ہے اس کو، اور اسی کو سمجھ سکتی ہے. وہ ماں وہ ہوتی ہے کہ بچہ نہ بول سکتا نہ کچھ، اس کی ہر آواز پہ سمجھتی ہے اس کو پیشاب کرنا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اس کی نیپی خراب ہو گئی ہے. وہ کچھ کہہ نہیں رہا، اس کے رونے کے انداز سے ہر چیز سمجھ جاتی ہے. وہ ہے نا؟ نہیں کون سی زبان جس کے پاس ہن بھوک لگی ہے نا تینوں کی سب پتہ، ہن ادی نیپی خراب ہوئی ہے، ہن اے چاہتا ہے، ہن وہ چاہتا ہے. بچہ وہی ٹین ٹین کرتا ہے، اس سے ساری چیزیں سمجھ نہیں ہے ماں، اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اس سے زیادہ وہ اس کی تربیت کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کیوں بچیاں خراب ہوتی ہیں ہماری؟ کہ ماں خراب ہے. ماں خراب ہے، اس کے پاس نہ دین ہے، نہ بس روحانیت ہے، نہ اس کو کچھ ہے. اولاد ساری خراب ہوتی ہے، بچیاں ساری خراب ہوتی ہیں، جانوں کے جانور پیدا ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ دین تو نہیں میرے بھائیوں. سچی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنے جو بیسو کچھ ہو جائے. گاڑی چلا رہے ہیں، ٹیکسی کہ نماز 5 وقت کی میں نے پڑھنی ہے،
اور صبح اور شام کا ذکر خانقاہ میں آ کے میں نے کرنا ہی کرنا ہے. بس اب نہیں میں نے اپنی زندگی کو ضائع کرنا. صرف 2 کام کر لیں آپ. 2 کام آپ سے کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز پکی مسجد میں آ کے, گاڑی پہ آئیں, ٹیکسی پہ آئیں. مجھے کسی نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ذکر پہ آنے کی ٹیکسی کر کے آتے ہیں. سبحان اللہ. بچے سبحان اللہ. پوچھتے ہیں انکل ذکر تے آپ جا رہے ہیں؟ نہیں میں تو پہنچ گیا ہوں. ہاں آپ چلے گئے, ٹھیک ہے. ٹھک ٹیکسی کرتے 2-3 بچے ٹیکسی کر کے آ رہے ہیں. کہاں کہ ذکر میں آ رہے ہیں, ہم ذکر کر رہے ہیں. ماں باپ کی تربیت ہے. ماں ذکر کرتے تو بچے ایسے ذکر کرتے ہیں. ماں عاشق ذکر ہوتی ہے تو بچے اس سے زیادہ عاشق ہوتے ہیں. ہمیں تو بچے کو پیچھے اس لیے کیا نا کہ تو آپ کو پیچھے کر گئے تھے سب. بڑوں سب لے جا رہے تھے آپ سے زیادہ. زبردستی کرتا ہوں. بڑا تو نہیں ماننے میری بات کو, اسٹریٹ فارڈ بات نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو کر رہے 2 کام آپ توبہ کی ہوئے ہے, صرف امام باندھے ہوئے, نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ مسجد میں آتے ہیں, نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, گدھے کی طرح پڑے رہتے ہیں, بستروں پہ کھاتے رہتے ہیں, بس گھومتے رہتے ہیں, پیسے جمع کرتے رہتے ہیں. واٹس دس لائف؟ اگر مہمان بنے ہی ہیں اللہ کے ولی کے, کچھ لے کے تو جائیں پھر یہاں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کرتے ہیں وعدہ, کریں ہاتھ کھڑا نا وعدہ میں, کون کرے گا وعدہ؟ ماشاء اللہ. ٹھیک, وعدہ کرتے اللہ سے گھبرائے نہیں. جو اللہ کا وعدہ لیتے تو آپ کی ہمت ہی پیدا کر دے گا. ہمیں ہمت کہاں آ سکتی ہے؟ ہم تو کمزور ہیں, ہم بھی سچ کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ لیکن جب وعدہ اللہ سے کرتے ہیں تو کیا اس بندے نے مجھ سے وعدہ کیا, میں خود اٹھاتا ہوں اس کو. وعدہ بڑی چیز ہے. شیطان یہاں بھی ڈرا دیتا ہے آپ, وہ جا میں پورا نہیں کر سکتا تو کی ہوئے گا, کیوں نہ اللہ تعالیٰ چلائے گا, اللہ تمہیں ہمت دے گا. وعدہ تو کرے آدمی. یہ 2 کام آدمی کر لے, کتنی بڑی گارنٹی کے عذاب قبر سے انسان بچ جاتا ہے. یہ ہے کہ موسیٰ سے پوچھے گا مجھے ہمیں یہ تو بتا دیں جو تیرے محبوب بندے کی نشانی بتاؤ, اور ساتھی کہ مجھے ہم اس بندے کی بھی نشانی بتا جس کو تو ناپسند کرتا ہے. اب بوٹا ہو صاحب, جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے اس سے بڑی پکی دوستی ہیں ہماری, بڑی پکی دوستی ہیں. یار بڑا مزہ آتا ہے بیٹھوں گا, یار فلاں دی گل کرتا ہے, بزنس دی گل کرتا ہے, او مشاہد فیجے لگوا دیتا ہے, یار یہ کر دیتا ہے, کام بڑا اونچا کرتا ہے. جتنے مقبول بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے, شیطان اس سے محبت پیدا کر دے گا. چینج یور اسٹینڈرڈ نا. یہ سجی سننے کے بعد بات میں یاد رکھنا, یہ چیز کتنی آسان زندگی انسان کی. ہمیشہ وہ راستہ, وہ دوست, وہ چیز سلیکٹ کرو جو اللہ کو محبوب ہو. ساری کتابیں چھوڑ دو, قرآن سے محبت کرو, اللہ کی محبت. ساری دنیا کو چھوڑ دو, اس آدمی سے محبت کو جو اللہ کو محبوب ہے. ساری عبادتیں چھوڑ دو, اس عبادت سے محبت کو جو اللہ کو محبوب ہے. اتنا سلیکشن بھی نہ کرے آدمی. اور یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز محبوب, عبادت میں کون سی چیز محبوب ہے؟ ذکر اللہ, اس سے محبت کرو. حدیث ہے. گانے بجانے, یہ ناول پڑھنے سے بہتر کیا ہے؟ وہ پڑھو جو اللہ کو محبوب. کیا ہے؟ تلاوت قرآن. ناظریں پڑھ رہے, 2 لفظ پڑھ رہے, 3 لفظ پڑھ رہے, سبحان قرآن بولے گا آپ کے ساتھ. کیوں پیار کرو اس کو, سینے سے لگاؤ. کچھ نہیں کہتا قرآن, آپ کو جواب دیتے ہیں. ماشاء اللہ. صحیح ہے اللہ کو تو بتایا, محبوب بھی بتایا, وہ بھی بتایا جس سے آپ دشمنی کرتے ہیں. موسیٰ بڑا اونچا سوال کیا ہے, تم نے بڑے کام کی بات کی ہے. دونوں چیزیں پوچھیں گی, دونوں چیزیں بتا دیں. اللہ کہنا ہے 2 چیزیں پوچھیں, دونوں میں 2 نشانیاں دونوں کے اندر ہے. میرے محبوب بندے جو مجھے محبوب ہے, دنیا کو محبوب نہیں, جو مجھے محبوب ان کی بھی 2 نشانیاں ہیں. جن کو میں ناپسند کرتا ہوں اس کی 2 نشانیاں. چاہیے آپ کو بتاؤں جو چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. ماشاء ٹھیک ہے, مطلب سمجھ گے چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ اندھا اپنے ملنی نہ سے بندے سے نا پچھو نہ سنا
کتنی آپ کی دعوتیں ہیں، سب کچھ کرے گا نہیں یار، پہلی میں خراب ہوں اور خراب ہونے میں نے جان چھوڑ. جی کیا نشانی پہلی؟ پہلی نشانی جس کو میں محبوب کرتا ہوں جس بندے کو، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت ذکر کرتا ہے. صحیح حدیث ہے، کوئی بس حدیث لکھی ہے میں صحیح جو سب سے زیادہ جس کو میں ذکر کی توفیق دیتا ہوں، وہ کر نہیں سکتا. یہ توفیق ہے نا جو اللہ میں بٹھائے ہوئے ہیں. کون بیٹھ سکتا ہے اتنی دیر؟ 24 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا اور فریش ہیں آپ. میری بات ویسی سنو جیسے کل سن لو، طبیعت نہیں گھبرا رہی آپ کی. یہ ہے توفیق. مجھے جیسے للو پنجو کی آپ باتیں سن رہے، آرام سے خوش ہو سن رہے ہیں، باتیں پوری کنسیڈریشن کر رہے ہیں کہ جو کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ میرا محبوب بندہ ہے. سبحان اللہ. اور جو کہ جب وہ محبوب بندہ ہے مجھے ذکر کرتا ہے، محبوب کیوں کہ پھر میں بھی اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتا ہوں. اس کا مقام بتا دیا. یہ چھوٹا موٹا نہیں ہوتا جس کو میں محبوب پیار کرتا ہوں. اللہ جسے پیار کرتا چھوٹا بندہ نہیں ہوتا ہے وہ. تبھی اللہ کے ولی چھوٹے نہیں ہوتے ہیں. وہ ہماری نظر میں چھوٹے نظر آئے، ویسے پھک نظر آتے ہیں. وہ اللہ کہتا ہے اس میں میں پیار کرتا ہوں، اور جس سے میں پیار کرتا ہوں رہتا دنیا میں، تذکرے میرے پاس اس کے ہوتے ہیں. فرشتوں میں بیٹھ کے میں اس کے ذکر کرتا ہوں. کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیسے سوتا ہے، کیسے اٹھتا ہے. اس میں جو میرے مقربین فرشتے ہیں خاص محبوب بنتے ہیں اس کا. یہ دوسری نشانی جناب، کہ دوسری نشانی اس کی یہ ہے بندے کی، چونکہ میرا محبوب بنتے ہیں تو میں اس کو گناہوں سے اور نافرمانی سے بچاتا ہوں. اس لیے کہ میں پسند ہی نہیں کرتا کہ وہ جہنم کے اندر جائے. جہنم کے آگ سے مستقل اس کو دور کر دیتا ہوں، ٹھیکہ لے لیتا ہوں اس کا. بڑا سبحان اللہ. اپنے محبوب بندے کی نشانی بتا دی. میرا دل آگے جو کہتا ہے کہنے وہ میں کہہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم پسند کرتے ہو تمہیں بھی میں پسند کر دوں، تم اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ. وہ مقناطیس ہے. کیا ہے؟ میگنیٹ. میگنیٹ خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر تھوڑی جذبہ وہ کھینچ لیتا ہے اس کو، چپ کے جاتا ہے، ہٹتا ہی نہیں ہے. وہ چل چھڑو قطع نہیں اٹکا ہوتا ہے اس کو. میرا وہ ٹیلی فون ہے، بڑی بات یاد آئی، اس میں وہ لگاتا ہوں میں، کیا ہے جس سے یہ گھڑی پہنی اس میں وہ لگاتے ہیں، الیکٹرک چلتی ہے، اس کو چارج کرنا پڑتا ہے. تو اس کو یہ اس میں اس میں میگنیٹ لگا ہوا ہے. مصیبت یہ کہیں وہ چپکی ہوتی ہے، مجھے پتہ نہیں کہاں چپکی کہاں ہے. وہ جہاں اس کی ٹیسٹ کی چیزیں مل جاتی ہیں وہ لگی ہوتی ہے. وہ اب میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں جو تجھے نظر آ رہے میرا محبوب بندہ ہے تو تیرے تو بڑے فائدے کی بات ہے. چپک جائے گا، وہ میگنیٹ ہے اس کے اندر، کھینچ لے گا تجھے جیسا اپنے جیسا بنا دے گا. بدت نہیں ہوتا. لوگ کیا اوپری والے باتیں کرتے ہیں، یہ تو بڑی گندی بات. کون لکھا قرآن کدھر ہے؟ حدیث سنا. ابھی میں اس پہ اتنا ڈسکرائب کر سکتا ہوں کہ آپ تھک جائیں گے. میں بتاتا ہوں حدیث کے مطلب اس کو اور بتاتا آ رہا ہے. حدیث تو چھوٹی سی ہے، جنت تک پہنچا دیا، راستے دکھا دیے، منزل پہنچا دیا، آسان کر دیا جنت میں پہنچنا اور دوزخ سے بچنا. کیا نہیں کیا؟ بس تار لگا کے رکھو، دیکھو یہ تو اللہ کا ذکر بہت کرتا ہے. یہی وہ جس کی نشانی بتائی تھی مجھے. السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے جناب؟ آئے کھانا کھائیں جناب، بیٹھیں. وہ بھاگے گا، آپ نہ بھاگیں.
چپک جائیں اس میں مقناطیس ہے، وہ آپ کو کھینچتا چلا جائے گا اپنے ساتھ. جتنا دور بھاگیں گے نقصان اپنا کریں گے. جب دور کریں گے میگنیٹ تو پھر نہیں کھینچتا نا اس کو. جیسے میں اس کو بچا کے پھر دور رکھتا ہوں، پھر وہاں کوئی چپک جاتا ہے ادھر. یار تو کیا بات، آج سمجھ آتا ہے مجھے مسئلہ سارا. تو محبت کرتا ہے وہ ویسے، اور اس کی محبت کو کون دور کر سکتا ہے؟ وہ کتنے چلا گیا، ماں بھی ڈھونڈی ہے، بیوی ڈھونڈی ہے، کیا گھنٹے گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، 2 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے. مجھے ڈھونڈتے پھرتے تھے گھر والے. میں یہاں سے جاتا تھا نا جب شیخ سے ملنے، میں کہ صرف 10 منٹ دیں آپ کھانا بس اتارے میں ابھی آیا. وہ تو پھر رات کا ہی کھانا ہوتا تھا. حتیٰ کہ میرے والد بہت سخت تھے، وہ آوازیں مارتے پھرتے تھے مجھے، ایک دو مسجد ہی آ گئے. ہنسا مسکرانے لگے کہ کیا ہے گھنٹے گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے ایک فقیر کے پاس. کیا ہوگا اس شخص کو؟ مجھے نہیں ہوا، میگنیٹ ہے اس کے اندر. کچھ چپک جاتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں نکل ہی نہیں سکتا وہاں سے. پھر کھانا ہی بھول جاتا ہوں، سب کچھ بھول جاتا ہوں. میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں. ان کا چھوڑو جی، ہم اپنا کھانا ٹائم پہ کھائیں گے. تو پتہ نہیں کہ بیوقوف فارغ کر دیا مجھے. پھر یہ اپنے معمولات ہیں. ایسے جو جڑ ہے بندہ اس کے ساتھ، پھر کیا کرتا ہے شیخ کہتا ہے پھر میں ویسے ہی بناتا ہوں جیسے میں ذکر کرتا ہوں تو بھی کرے گا. جیسا میں ہوں ویسا تو ہو جائے گا. من تم واجی ہوئے معاملہ ہو جائے گا. ہم تو بھاگتے ہیں ایسے لوگوں سے، بچوں کو بچاتے ہیں. وہ ادھر نہ جائیں بالکل مزہ. پتہ نہیں جادوگر ہے، وہ کرا دے گا، امامیں پہنا دے گا، وہ داڑھی نکھا لے گا، تجھے شادی کیسے ہوگی، وہ تجھے فلاں کیسے ملے گا، نوکری نہیں ملنے تجھے، وہ پاگل نکال دیں گے تجھے، ہم انگریزوں کے پاس آئے ہیں، یہ ملک ایسا ہے. ہزاروں سٹوری ڈال دیتے ہیں اس کو. بندر کا بندر ہی مر جاتا ہے، عذاب قبر کے ساتھ نکل جاتا ہے بچہ. بات سمجھ آ گئی؟ ان سے تو محبت کرنی ہے. اب پوچھو دشمن جو تیرے ہیں، یہ کیوں پوچھا؟ اس لیے بھاگے ہم وہاں سے. آؤ جی، دعوت نہیں، ہنسی دعوت نہیں کھاتے. آؤ جی میری گاڑی بیٹھو. نہیں جی ہم پیدل جا رہے تھے. لالچ تو بیٹھ جاتے ہیں نا، کیونکہ یہ اللہ کی ناپسندی چیز ہے. بھاگو اس سے. نشانی بتا دی اللہ تعالیٰ نے میری. پہلی نشانی اپوزٹ ہوگی نا اس کی. کہتے ہیں ایسا بندہ جس کے ذکر کی توفیق نہیں تھا بلکہ ذکر سے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ میرا اس کو میں ڈس لائک کرتا ہوں. پرسن ذکر کے نام سے گھبراہٹ ہوتی ہے، ذکر سے بھاگتا ہے، ذکر سے دور ہوتا ہے، آگے مجبور ہونا آتا ہے، اس کی دلچسپی ختم ہوتی ذکر میں. کہتے ہیں میرا مبغوض بندہ ہے، اپنے رب کی یاد سے بھاگتا ہے، بہانے مارتا ہے. کچھ سوچیں آپ، میں خود تو نہیں، آپ خود سوچیں، میں وہ انسان تو نہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہوں. میں لیکن مجلس سے بھاگتا ہوں. ایسا بندہ کوئی ہو اس کی صحبت میں آ جائے، آپ بھی ویسے ہو جائیں گے. بدائی بھی کھینچتی، یاد رکھیں. آپ بھی باغنے لگیں گے، آپ بھی بہانے بنائیں گے، مکاریاں کریں گے. نہیں ہو سکتا ہے میرے پیٹ میں درد ہو گیا، میرا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا، میرا یہ فلاں ہو گیا، شوگر ہو گیا. بکواس بازی. وہ سب کچھ ہو گیا، چلو مسجد تو ہے نا، مسجد میں تو مر جائے گا. بستر پہ تجھے ہو رہا ہے، گھر میں تجھے ہو رہا تھا، اگر مسجد میں یہ سب کی چیزیں ہو رہی ہیں تو فرق کیا پڑتا ہے؟ حالت تیری وہی ہے. یا تو مسجد میں تیرے ساتھ یہ کیفیت ہوں گی جو وہاں ہو رہی بار. اگر ہمت ہے وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اور دوسری بات ہے ہمت ہی نہ، بالکل چکر آ گیا، آدمی گر پڑا، ہوش ہی نہیں جائے گا کیسے، ہلے گا کیسے. تو کہتا فکر نہ کر، جو سواب تجھے وہاں مل رہا تھا میں تجھے یہاں دے رہا ہوں. اللہ کا انصاف ہے. تو جانا چاہتا تھا. ایسے بندے سے بھاگنا ہے جو ذکر سے غافل ہو، ذکر نہ کرتا ہو. جی دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ جیسے اس کو میں فمبدار زندگی دیتا ہوں، اسے کاموں میں لگا دیتا ہوں اور جنت کھول دیتا ہوں، تو رزق سے بچاتا ہوں. اس کا ساتھ اپوزٹ کرتا ہوں، اس کو خواہشات کا غلام بنا دیتا ہوں، دنیا کی طرف پھینک دیتا ہوں اس شخص کو. بس
اس کی نماز روزہ حج زکوٰۃ ساری دنیا کو وہ گھومتی ہے سراؤنڈنگ. یہ دشمن ہے اللہ کا. نماز ہی پڑھے گا سب کچھ کرے, مقصد اس کا دنیا ہوتا ہے. ہاؤ ٹو اچیو دس ورلڈلی تھنگس. نماز سے بھی دنیا کیسے آ جائے, دعا سے بھی دنیا کیسے آ جائے, ذکر سے میں یہاں کیا فائدہ پہنچے مجھے یہ ہو جائے, اس سے مجھے کیا فائدہ پہنچے یہ ہو جائے. سراؤنڈنگ ہوتی ہے اس کی زندگی میں ہر ایک چیز. بس لگتا ہے میں نے کیا اس کے ساتھ. یہ نشانی. جب آپ کسی ایسے انسان کو دیکھیں کہ ہر فعل داڑھی رکھی ہے, سب کچھ کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, لیکن ختم کہاں ہوتی جا کر دنیا پر ہوتی ہے. اس ایکشن سے میں کتنی دنیا کما سکتا ہوں, مجھے کتنا فائدہ ہوا. مدینہ جانا, مکہ جانا, سب اس کی دنیا کے خاطر ہوتا ہے. ادھر کاروبار کریں گے اتنا مل جاتا ہے, ادھر مکان بنائیں گے اتنا مل جاتا ہے. یعنی ہی لوز ایوری تھنگس فار دا سیک آف دنیا. اللہ دیتا ہے, کون؟ رزق اللہ دے رہا ہے. تقسیم اخلاق کون کرتا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. مال دولت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اللہ جب دیتا ہے نا, تقسیم کرتا ہے, سوچ کرتا ہے, تو اس کے لیے پھر تشخیص نہیں ہوتی. بڑے سبحان اللہ. کافر ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, ماننے والوں, چرچ میں بیٹھنے والا, اے تیرا عزت کھا پی, اے تیرا رزق کھا پی. وہی ہے, زیادہ اور کم اللہ ہی کرتا ہے اس کو. سمجھ آئے گی؟ اللہ ہی دینے والے جاتے ہیں. سب کو تقسیم کر رہے, تقسیم کر. اس کو کہتے ہیں تقسیم کرنا لفظ ہے, دینا نہیں ہے. کیا ہے؟ تقسیم کرتا ہے. رزق تقسیم کر دیا, فلاں تقسیم کر دیا, دینا نہیں ہے. بیٹھے چلو یہ تیرا حصہ ہے, یہ تیرا حصہ ہے. کافروں کو, ہندو کو رب ہے, رب العالمین دیتا ہے. لیکن جب دینے کی بات آتی تو دیتا اسی کو جس کو محبوب کرتا ہے. آپ تقسیم کریں, یہ تقسیم, یہ جب آپ کوئی آپ کا محبوب بندہ ہے, اس کو خود یار اے لینا گوشت, اے کھاؤ. آپ گوشت کی دکان پہ گئے ہیں نا, ہاں جی, ہاں جاؤ سب السلام علیکم کیا, وہ ماشاء اللہ کدو ہے تو ٹھیک ہے, یہ چاہے تو اے لو جی, چھٹو اے چوزا لاؤ. ہوتا ہی نہیں تھا. دیکھیے آپٹیشن بولا کرتے یہ ایسے ایسے ہوتے ہیں. جب ایسے کرتے ہو نا گاؤں میں سب اے نکلو جی, میں جاؤں نہیں ہنسا پینا لینا یہ. سمجھا رہی بات آپ؟ صحیح مثال دی ہے. اللہ بھی کہتا ہے کہ تقسیم تو سب کو کرو, کافی سکھ. تو جب دوں گا میں کوئی چیز تو دوں گا اپنے محبوب کو دوں گا, وہ میری پسند ہوگی. دیکھا کیسا نقطہ ہے اس حدیث پر. یہاں دینے کا لفظ نہیں, تقسیم کا لفظ ہے. یہاں دینے کا لفظ ہے. دیتا کیا ہے کہ دیتا اپنے محبوب بندے ہوں. یار اللہ دیتا تو کیا ہے؟ جو میں دیتا ہوں تقسیم میں نہیں آئے گا, یہ تو سب کے لیے. جو میں دوں گا وہ ان کو نہیں ملے گا, اس کو ملے گا جو محبوب ہے. اللہ وہ کیا چیز ہے؟ ابن مسعود روایت فرماتے ہیں. حدیث ان کی روایت کرے, ایکسپلین میں آپ کو کروں. کیا مدینے کی ہوائیں آتی ہیں سیدھی وہاں سے. دیکھیے دیتا ہوں, تقسیم میں کر رہا ہوں, سب کو بانٹ رہا ہوں. لیکن جب دوں گا تو کس کو دوں گا؟ اپنے بندے کو دوں گا خاص. اے لو جی یہ لے اپنے بندے کو. اللہ تو دیتا ہو کیا اپنے بندے کو؟ ہمیں کیسے پتہ کہ تو جو تو دے رہا ہے وہ کیا چیز ہے جسے ہم پتہ چل جائے کہ ہم تیرے خاص بندے ہیں؟ فرمایا ایمان. جیڑے اسی کلمہ پڑھتے بیٹھے نا, حلال کھانے پہ, اس کا نام ہے ایمان. چھوٹی چیز نہیں ہے. رزق تقسیم کرتے رہتا ہے, لیکن ایمان اسی کو دے گا جس کو محبوب سمجھتا ہے. کان میں اذان دلواتا ہے اس کی. مسلمان بدن سے اس کو نکالتا ہے. ہوش آتا ہی نہیں, اس کے دونوں کانوں میں اللہ اکبر کی آوازیں جاری ہو جاتی ہیں. ایمان کی جڑ لگا دیتا ہے اس کے اندر. حدیث چلی, اب آگے حدیث چلی, سنتے رہے. اس کے بعد بات ختم کر کے, کیونکہ آپ نے رات کو جانا ہے, آپ رک نہیں رہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو
پتہ یہ چلا کہ ایمان تو اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، کھانا پینا مال دولت، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، سب کافی ہندو سکھ کو ملتا ہے، اصل دولت تو ہمارے پاس ہے۔ جو اصل دولت ہوتی ہے تو آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ میں نے پیسے کو دولت سمجھے نہیں تھا، میں نے بس چھوڑ دیا تھا اس کو، حفاظت نہیں میں نے اس کی تھی کہ تجوریاں بند نہیں کیا تھا، سارا گنتی چوم کے اس کو لگتا پتنی تجوریاں لگائی ہوئی لوگوں نے گھروں کے اندر۔ ایک بیوی کہتی ہے میرے خام سے خدا دے واسطے میں نے تو نمبر دس دے، جی چور آگا تو میرے مانے گا، میں کس طرح دساں کیوں؟ بہت پیاری بات کی سی، کہتے مجھے تو بتا دے اس کے نمبر کیا ہے، وہ چور کو کہے گا نہیں پھر مجھے مارے گا تو مجھے پتا ہو تو کم سے کم کھول کے دوں، لے جا بھائی جو خوش لے جائے تجھے۔ کیسے پروٹیکٹ کریے اپنا، بات سمجھیں گے ہمیں جو، تو وہی حساب ہے کہ جو قیمتی چیز ہوگی اس کی حفاظت کریں گے نا آپ نے۔ تو میرے بھائی مال کی اتنی حفاظت کرتے ہو، بینک میں جاتے ہو، ہر چیز ان چاروں چیزوں کی بڑی حفاظت کرتے ہو۔ اللہ کے بندے جو سب سے قیمتی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، فرمایا اس کی تو حفاظت کرو۔